بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلا کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. حامد میر صاحب نے شہزاد اقبال کے پروگرام میں کچھ اہم خبریں دی ہیں اور ایک انکشاف کیا ہے. ایک کابینہ میں انٹری ہونے جا رہی ہے, وہ کس کی ہے, اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو کیا سمجھ لیا تھا. پہلے یہ کلپ دیکھیں, اس کے بعد اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی کیا تھی, اتوار کے دن کیا ضرورت تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کا نوٹیفیکیشن کیا جائے. تو اس پہ جو ریئیکشن آیا ہے ود ان پی ایم ایل این اینڈ آؤٹ سائڈ دی پی ایم ایل این, وہ یہ ہے کہ جی یہ کوئی پاور سٹرگل ہے اور کسی قسم کا کوئی اندر ایک رسہ کشی چل رہی ہے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کو پارٹی کا صدر بنایا جائے, اور کیونکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. تو اس میں جو بات میرے تک پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح ایک زمانے میں چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ بھی ڈپٹی پرائم منسٹر بنے تھے, اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور وہ اس کے ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے تھے, لیکن ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. تو اسحاق ڈار صاحب کا جو عہدہ ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا ہو گیا ہے, لیکن ان کے پاس کوئی زیادہ اختیار نہیں ہوگا. لیکن بطور وزیر خارجہ ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ کسی بیرونی ملک کے دورے پہ جائیں گے تو ان کی جو آؤ بھگت ہوگی یا جو ان کے ساتھ جو بات چیت ہوگی تو وہ صرف یہ نہیں ہوگی کہ یہ جو وزیر خارجہ سے ہم بات کر رہے ہیں, یہ بھی ہوگی کہ ہم ڈپٹی پرائم منسٹر سے بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ جی شاید اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر بننے کے بعد ان کو اکنامک افیئرز ڈویژن کا بھی انچارج بنا دیا گیا, لیکن جب میں نے چیک کیا تو یہ بات غلط ہے. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ صرف وزیر خزانہ ہیں, صرف ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے. شاید اس کا مقصد یہ ہے کہ بطور وزیر خارجہ جو ہے ان کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو جائے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر بننے سے جو پارٹی کے اندر ایک پاور سٹرگل کے بارے میں ایک بحث چل رہی ہے, وہ بحث جو ہے وہ مزید تیز ہو جائے گی اور لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک پاور سٹرگل چل رہی ہے. کہ یہ ایک ایسا نوٹیفیکیشن ہے کہ اس کے لیے پرائم منسٹر نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا یا ضروری نہیں سمجھا کہ صدر پاکستان کو بتائیں کہ جی ہم ان کو اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا رہے ہیں, کیونکہ یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے, کوئی ایسی سمری نہیں ہوتی جس پہ کہ صدر کے دستخط بھی ضروری ہوتے ہیں. یہ کوئی کیبنٹ سیکرٹری جو ہے وہ کوئی آئینی عہدہ تو ہے نہیں ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. یہ بالکل کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان کے آئین میں اس کی گنجائش ہے. پہلے بھی جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے تو انہوں نے پرویز لائی صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا تھا, ان کے حکم پہ بنے تھے. لیکن اب آصف زرداری صاحب صدر پاکستان ہے دوبارہ, لیکن یہ عہدہ جو ہے یہ اتنا غیر اہم ہے, اتنا بے اختیار ہوتا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کہ موجودہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے صدر صاحب کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا, اور صدر صاحب بھی جو ہے ٹی وی کے ذریعے پتا. ایک بہت پرانا موقف ہے تحریک انصاف کا, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو حکومت ہے جس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, یہ حکومت جو ہے یہ کسی کی پراکسی ہے, ان کے تو پاس کوئی اختیار نہیں ہے, اور مذاکرات اگر ہم نے کرنے ہیں تو وہ ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. اب جو حکومتی جماعت ہے مسلم لیگ نون, اس کے بہت سے رہنماؤں نے یہ کہا جی کہ دیکھیں جی یہ تو بڑی کنٹراڈکشن ہے, یہ تو منافقت ہے کہ آپ کہتے کچھ ہے, آپ کہتے ہیں ہم سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں بات چیت ہمیں جو ہے وہ فوجی قیادت سے کرنی ہے. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسلم لیگ نون کو تنقید کرنے کا حق ضرور ہے, ان کو یہ کہنے کا حق ضرور ہے کہ جی یہ تحریک انصاف کی منافقت ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رؤوف حسن صاحب نے جو آپ کے ساتھ بات کی ہے, اور رؤوف حسن صاحب پارٹی کے ترجمان ہیں, اس میں تو بڑی کلیئر بات ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو اس میں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہی کہیں گے کہ جناب آپ کا جو کردار ہے وہ آئین کی حدود کے اندر ہونا چاہیے. اور جس طرح ماضی میں کچھ سیاسی رہنما جو ہیں وہ انہوں نے این آر او کیا, کچھ رہنماؤں نے ڈیل کی اور پاکستان سے باہر چلے گئے, تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ این آر او چاہتے ہیں نہ ہی وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے مجھے جیل میں رکھنا ہے تو جیل میں رکھیں, میں نہ نواز شریف ہوں نہ آصف زرداری ہوں, آپ مجھے فتح نہیں کر سکتے. تو جو رؤوف حسن صاحب نے آپ کے پروگرام میں جو بات کہی, میرے خیال سے وہ ان کی پارٹی کا ایک پرانا موقف ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شہباز شریف صاحب کی حکومت سے مذاکرات نہیں کرنے, جو ان کو حکومت میں لے کے آئے ہیں جی ان سے مذاکرات کرنے ہیں. کوئی سیاسی شخصیت جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں استحکام آئے گا یا سیاسی استحکام آئے گا. اصل چیز ہے کانسٹیٹیوشن آف
پاکستان، جس کو کہ عمران خان کے دور میں بھی اس کی خلاف ورزی کی گئی اور اب موجودہ دور میں بھی اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، بلکہ اب تو اس کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے. تو اگر تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے آرمی چیف سے مذاکرات کرنے ہیں، تو وہ اسی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آرمی چیف سے مذاکرات کر کے ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے کہیں گے کہ آئین کی حدود کے اندر رہیے. اصل بات یہ ہے، اور اس نقطے پر تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے کہ جو پاکستان کے استحکام کا جو اصل راستہ ہے وہ ہے آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرنا، جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور اگر لاہور ہائی کورٹ کے کچھ ججز جو ہیں وہ بھی کوئی خط لکھنے والے ہیں جو کہ ابھی زیر تشکیل ہے، تو اسی لیے اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جی آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور یہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے، تو یار بتائیں نا آئین میں کہاں گنجائش ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کی؟ ہاں آئین میں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر کی گنجائش ہے، جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب بننے والے ہیں. اچھا، رانا صاحب آ رہے کابینہ کا حصہ بن رہے ہیں ایڈوائزر بن کر؟ جی، رانا ثناء اللہ صاحب کو شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے ایڈوائزر کی حیثیت سے. جی، تو آپ نے حامد میر صاحب کی گفتگو سنی ہے، اس میں انہوں نے ایک چیز تو بڑی کلیئر کٹ کی ہے کہ حکومت نے آتے ہی نہ آئین کی خلاف ورزی کر دی. ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے جب یہ 16 ماہ کی حکومت کی تھی. اس کے علاوہ اب جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے ایک عہدہ نکال دیا اسحاق ڈار کے لیے، جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر انہیں بنا دیا گیا، اور صرف کس لیے کہ جب وہ بیرون ملک اگر جائیں تو ایز اے پرائم منسٹر جائیں. اچھا، اس کے جو بیک اینڈ میں ایک بریکٹ لگا دوں، کیونکہ حامد میر صاحب ایک اشارہ کر رہے تھے تو وہ موٹے الفاظوں میں اشارہ کر گئے، شاید اس کی سمجھ نہیں آئی. تو وہ یہ اس کا اشارہ تھا کہ یہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ جو ہے یہ نواز شریف صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے، اور یہ نواز شریف نے جو عہدہ دیا ہے یہ نگرانی کے لیے دیا ہے کہ چھوٹے بھائی پہ نظر رکھی جائے کہ وہ کر کیا رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. رہا سوال عمران خان صاحب سے جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک چیز تو انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دی کہ عمران خان صاحب نہ نواز شریف ہے نہ زرداری ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بات چیت ہوتی بھی ہے تو اس میں تو بالکل ہی آؤٹ ہوں گا، کیونکہ میں تو کسی چیز کا حصہ ہی نہیں ہوں. تو انہوں نے اپنے سمدھی جی کو ایڈ کیا ہے جو کہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، تاکہ اگر کوئی بھی ایسی معاملات ہوتے ہیں بات چیت کے تو اسحاق ڈار کو آن بورڈ ہوں، اور تاکہ وہ مجھے ہر ایک رپورٹ دیں. اس کے علاوہ ایک انٹری اور ہونے جا رہی ہے کابینہ میں، اور وہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب. اچھا، یاد رکھیے گا یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں یہ وڑ چکے تھے، یہ الیکشن ہار چکے تھے، لیکن اکارڈنگ ٹو الیکشن کمیشن، اور یہ میں خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ الیکشن اپنے حلقے سے جیت رہے تھے، وہ ہار نہیں رہے تھے، وہ جیت رہے تھے. اب یہ ہارے کیوں اور کنہوں نے ہروایا؟ میں صرف رانا ثناء اللہ کی بات اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ صرف ان کی بات ہو رہی ہے، میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کے ساتھ صرف دھاندلی نہیں ہوئی ہے، ان کے ساتھ تو دھاندلا ہوا ہے. پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ ان کی 2/3 میجورٹی تھی، جو کہ غلط نہیں تھا، بالکل 100% درست کلیم کرتی ہے. آنے والے وقت میں جب یہ ٹریبونلز میں کیسز جائیں گے تو اس میں بہت اہم ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کو وہ تمام نشستیں، شاید بہت ممکن ہے کہ وہ نشستیں واپس مل جائیں. کیوں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا کیس بڑا اسٹرانگ ہے. اس کے علاوہ 6 تاریخ کو ایک اہم کیس لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں ویڈیو ویلاگ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ اس اہم کیس میں ہونے کیا جا رہا ہے، اور عدلیہ کا پورا جو معاملہ ہے نا اس میں پھوٹ کیسے پڑ گئی ہے. یہ میں سارا اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن اتنا میں بتا دوں کہ اب جو نون لیگ کے اندر جو پھڈا پڑا ہوا ہے نا، یہ پھڈا مزید بڑھنے جائے گا. وہ بڑھنے یوں جائے گا، باپ اور بیٹی ایک طرف ہوں گے اور ایک بھائی ایک طرف ہوگا. یہ دونوں بلیم ڈال دیں گے اس چھوٹے کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی کی آنکھوں کا تارا ہے، طاقتور حلقوں کی آنکھوں کا تارا ہے، تو سارا بلیم جائے گا اس پر. کیوں؟ کیونکہ اب ٹینیور ختم ہونے کا ٹائم آیا تو ان کی یعنی کہ آنکھیں دکھانے کا ٹائم آ گیا ہے. یاد رکھیے گا یہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں تو بوٹ تک جاتے ہیں، پھر بوٹ سے شروع ہوتے ہیں پھر یہاں پر آتے ہیں. یہ ان کی کل ملا کے سیاست ہے نون لیگ کی. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.